وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ دوسرا یہ جو آیت کریمہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمایا کچھ کلمات میں تو انہوں نے ان کو پورا کیا، وہ پورے اترے۔ تو وہ کون سے کلمات ابراہیم ہیں، یا وہ کون سے کلمات ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت ساری باتیں اپنے اپنے انداز سے لکھی ہیں۔ کلمات کی کئی قسمیں ہیں۔ کلمات جمع ہے کلمہ کی، عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لفظ، بات، ایسا لفظ جو سمجھ آ جائے، معنی سمجھ آ جائے، با معنی لفظ۔ اور کلمہ کی جمع کلمات ہے۔ تو کلمات کا معنی بات، سمجھ آنے والی گفتگو یا سمجھ آنے والا لفظ۔ تو ایک تو ان کو کہا گیا قدری کلمات، جس طرح مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں سچ کر دکھایا ان نے اپنے رب کی کلمات کو۔ اور دوسرا شرعی کلمات، وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہ بھی ایک مثال پیش فرمائی ہے۔ اور ایک جگہ ذکر ہے تلقى آدم من ربه کلمات، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا نا، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھا دیے۔ ایک تو وہ کلمات تھے جو الفاظ اور اسماء تھے جو شروع میں سمجھا دیے، بتا دیے، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ تم بھی بتاؤ اگر اپنے تم دعوے میں سچے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ ہمیں تو صرف وہ پتہ ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں ہمیں تو صرف وہ پتہ ہے کہ جو تو بتائے گا۔ ہمارے ہاں عقیدہ کیا ہے؟ ہماری تو بلیاں بھی جانتی ہیں، ہمارے تو جانور بھی جانتے ہیں، اور بابا جی کا دھوبی بھی جانتا ہے، بابا جی کا موچی بھی جانتا ہے، بابا جی کو جو ان کے پیروں کے نیچے ہاتھ رہا تھا ان کو ساری باتوں کو پتہ ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، الا ما علمتنا۔ پھر اس کے بعد جب آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے اور پھر نکالے بھی گئے، اللہ ناراض ہو گیا، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کلمات سیکھے آدم نے۔ اللہ غلطی سرزد ہو گئی، اب تجھ کو راضی کیسے کرنا ہے؟ فتاب علیہ انہ التواب الرحیم۔ کلمات سیکھے، سکھائے، آدم نے سیکھے، رب نے سکھائے، آدم پھر بار بار پڑھتے رہے۔ کیا پڑھتے رہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، مسلسل پڑھتے رہے۔ اور وہ جو کلمات ہیں وہ بھی ہیں، اور ایک یہاں پہ کلمات ہیں جن کلمات میں اللہ نے آزمایا۔ ان کے بارے میں امام طبری نے عبدالرزاق کے حوالے سے ابن عباس سے ایک بات نقل کی ہے
ان کلمات سے مراد مناسک حج ہیں، حج کے ارکان. اور ایک جگہ لکھا کہ احکام طہارت ہیں، اور وہ 10 ہیں، 5 سر کے اور 5 پورے جسم کے. مثلا مونچھیں کاٹنا، مونچھیں یا تو بالکل صاف ہو جائے تو یا یہ لبوں کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. یہ پہلی دفعہ آدم علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا. کتنی بڑی بہترین چیز ہے. اگر وہ نہ کرتے تو ساری قوم اسی میں لگی رہتی کہ لمبی لمبی مونچھیں، منہ کدھر اور مونچھیں کدھر ہیں. کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا اور سر میں مانگ نکالنا، یہ 5 چیزیں جو سر کے ساتھ متعلق ہیں، منہ، یہ جو اتنا جو حصہ ہے. پھر 5 جو جسم کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ناخن تراشنا، ناخن انگلیوں میں ہوتے ہیں، زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا یا صاف کرنا، استنجا کرنا. یہ 10 چیزیں ہیں، ان کو کلمات کہا گیا. بعض کا خیال ہے کہ کلمات سے مراد یہ ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عشرۃ من الفطرۃ، 10 چیزیں ہیں جن کا فطرت کے ساتھ تعلق ہے. یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں نا، کس الشارب، مونچھیں کاٹنا، اعفاء اللحیہ، داڑھی کو معاف کر دینا. جہاں جہاں غلطی ہے اللہ ان کو توفیق دے، سب داڑھی پوری رکھنی چاہیے. مسئلہ تو یہی ہے شیخ صاحب، مسئلہ تو یہ ہے. والسواک، مسواک کرنا، واستنشاق الماء، اور وضو کے دوران پانی ناک میں جھاڑنا، پانی ڈالنا پھر اس کو جھاڑنا. وقص الاظفار، اور ناخن کاٹنا، ہاتھ کے پیر کے ناخن کاٹنا. وغسل البراجم، اور ہاتھ پیروں کے یہ جو جوڑ ہے نا، پورے، ان کو دھونا. ہاتھ یوں دھوتے ہوئے بڑی اچھی طرح صاف کرنے چاہیے، اس طرح یہاں بھی کوئی خشک جگہ نہ رہ جائے. ونتف الابط، بغل کے جو بال ہیں ان کو صاف کرنا. حلق العنت وانتقاص الماء، زیر ناف بال اور جسم پر پانی ڈالنا. اور 10ویں چیز جو ہے وہ راوی بھول گیا، وہ کلی تھا یا پانی ڈالنا تھا. ایک روایت میں یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ ان سے مراد یہ کلمات ہیں. اور ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ الکلمات سے مراد شرائع اسلام ہیں، اور وہ 30 ہیں. جس طرح قرآن کریم میں مختلف جگہ پہ ذکر آتا ہے. سورہ تائبون میں 10 چیزیں بیان کی گئیں. التائبون العابدون، وہ جو ساری چیزیں ہیں.
اسی طرح سورہ احزاب میں ذکر ہے ان المسلمین والمسلمات، یہاں پہ 10 چیزیں ذکر ہوئی ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ مومنون میں قد افلح المومنون، یہاں بھی 10 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ تو بعض نے ان کو یہ کلمات کہا ہے کہ یہ کلمات پورے کیے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ آج بھی زندہ سنتیں ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں، آج بھی رائج الوقت ہیں، آج بھی ان پہ عمل کیا جاتا ہے، مسلمان ان کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کے بانی ابراہیم خلیل ہیں علیہ السلام۔ لیکن زیادہ جو ترجیح دی ہے مفسرین نے وہ اس بات کو کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو مسلسل ماحول ملا کہ بت کدے میں، بت خانے میں، بلکہ بت سازوں میں، صنم ساز ہے گھرانہ، بت ساز ہے ان کا گھرانہ، باپ کا کام ہی یہی ہے، اس کی روزی روٹی اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ بت بنا کے دیتا ہے، لے میرے بچے جا یہ بت باہر اس کو دیا اس کو دیا اور پیسے لے کے آ جانا۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام ان کی طبیعت میں پہلے دن سے اضطراب ہے، ان کو یہ اچھا ہی نہیں لگ رہا کہ یہ کام کیسا ہے، اور پھر ان کا جو سفر ہے رب کی تلاش کا، خدا کو تلاش کرنا، رب کو ڈھونڈنا، بت خانے میں، صنم قدے میں، بت سازوں کی فیکٹری میں رہ کر رب کی تلاش کرنا بڑی بات ہے۔ پھر ستارہ دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر سورج دیکھا، اور جب وہ قائم نہ رہ سکے تو کہنے لگے کہ جو اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہو جس کو دوام حاصل ہو، اور خدا کا تصور بھی یہی ہے کہ کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ ہے تصور خدا، تصور الہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یہ کلمات ان کی طرف مفسرین نے ترجیح دی ہے، باقی سنن ہیں، وہ عوامل، وہ شرائع ہیں، وہ مناسک ہیں اپنی جگہ۔